تو ابو بکر تو وہ ہے جو سب سے پہلا مومن ہے، جس نے میرے آقا کی معراج کی سب سے پہلے تصدیق کی ہے، جس نے اپنا تن من دھن حضور کے نام پر قربان کر دیا ہے۔ ابو بکر وہ ہے جس نے آقا کو کندھوں پہ اٹھایا ہے، جو غار کا بھی ساتھی ہے، مزار کا بھی ساتھی ہے، جس کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ مسجد نبوی کی طرف کھلنے والے سارے دروازے اور کھڑکیاں بند کر دی جائیں الا خوخت ابی بکر، سوائے ابو بکر کے۔ ابو بکر تو وہ ہے جس کی بیٹی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب رفیقہ حیات ہے۔ ابو بکر تو وہ ہے جو ساری زندگی سائے کی طرح مصطفیٰ کے ساتھ رہا ہے۔ ابو بکر تو وہ ہے جو میرے نبی کا وزیر ہے۔ ابو بکر تو وہ ہے جس کو میرے آقا نے اپنے مصلے پر کھڑا کیا ہے۔ ابو بکر تو وہ ہے جس کو قرآن نے سان یا سنین کہا ہے۔ ابو بکر تو وہ ہے جس کو قرآن نے اتقا کہا ہے۔ ابو بکر تو وہ ہے جس کو قرآن نے صدیق کہا ہے۔ ابو بکر تو وہ ہے جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا ہے اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن میں تو اللہ کا خلیل ہوں۔ جس کے بارے میں میرے آقا نے کہا مجھے آج تک کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے دیا ہے، میں نے تمام کے احسانات کا بدلہ دے دیا ہے سوائے ابو بکر کے۔ ارے ابو بکر تو وہ ہے جس کو مولا علی نبی کے صحابہ میں سب سے بڑا بہادر کہتے ہیں۔ ابو بکر تو وہ ہے جس کو مولا علی مصطفیٰ کے بعد سب سے افضل کہتے ہیں۔ اس ابو بکر کی شان اور عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ اگر کوئی بندہ اس ابو بکر کو بھونکتا ہے، کوئی کمینہ، کوئی بد فطرت، کوئی ولد الزنا، کوئی حرامی، کوئی رافضی خبیث، اگر ابو بکر کو بھونکتا ہے تو اللہ کی قسم ہے وہ کائنات کا سب سے بڑا کنجر اعظم ہے، اور وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے، اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ایسے کتوں کے وجود سے پاک سرزمین کو پاک کرے۔ جب کتا باولا ہو جائے نا، جب مالکوں کو بھونکنا شروع کر دے تو پھر اس کو کتا برداشت نہیں ہوتا، اور یہ ریاست کا کام ہے، یہ حکومت کا کام ہے۔ اور مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ سیدہ کائنات، مخدومہ کونین، خاتون جنت، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے جو کنٹروورسی چل رہی ہے اس کی باز گشت اقتدار کے ایوانوں میں بھی سنائی دی ہے، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ صدیق اکبر کی جو توہین کی گئی ہے اس کی خبر وہاں تک کیوں نہیں پہنچی؟ ایک قرارداد اگر سیدہ کائنات کے حوالے سے آئی تھی تو اسی اسمبلی کے اندر ایک قرارداد دفاع صدیق اکبر کے حوالے سے بھی آ جاتی تو ہماری روح راضی ہو جاتی، کیونکہ مسلمان وہ ہے جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، وہ نہ نبی کی آل کی توہین برداشت کر سکتا ہے، نہ نبی کے صحابہ کی توہین برداشت کر سکتا ہے۔ اگر سوچئے مدینہ کی ریاست ہوتی جس کا نام لیا جاتا ہے، ریاست مدینہ ہوتی، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اتنے غلیظ جملے کہنے والا، اتنی جسارت کرنے والا، اتنی بکواس کرنے والا کتا اب کہاں ہوتا؟